والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقبة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فعن الحسين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناقصا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو پیچھے ہیں ان سے گزارش تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، اس لیے تاکہ جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو زحمت نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں اور تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوف کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھوں گا، دورے کی مجلسیں ہیں، لہٰذا بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. ہم نے حسین سے اصل میں سیکھا کیا ہے، ہم نے کربلا سے کیا درس لیا، کربلا سے ہم نے کیا سیکھ لی ہے. آیا کربلا اس لیے واقع ہوئی کہ ہم مجلسیں کر لیں؟ آیا کربلا اس لیے واقع ہوئی کہ ہم گریہ کرتے رہیں؟ آیا کربلا اس لیے آئی ہے کہ ہم ماتم کر لیں؟ آیا کربلا اس لیے آئی ہے کہ ہم جلوس نکال لیں؟ آیا کربلا کا واقع ہونا اس لیے قرار پایا ہے کہ ہم حسین کے ساتھ شمار ہو گئے؟ نہیں. نہ مجلسیں کرنا کربلا کا حکم ہے، نہ حسین کا حکم ہے، نہ نوحہ پڑھنے کو حکم دیا گیا. گریہ کری جا رہی ہے، یقیناً کری جا رہی ہے، لیکن کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم حسین کے ساتھ شمار ہو گئے؟ حسین جب مدینے سے خروج کر رہے ہیں، بہت سے لوگ امام حسین کے قریب گئے، مولا مت جائیے، مولا آپ خروج مت کریے، آپ مت جائیے. عبداللہ ابن جعفر آئے، عبداللہ ابن زبیر آئے، اور فلاں 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 الی آخر بہت سے لوگ آئے. عبداللہ ابن جعفر آئے، مولا مت جائیے. جعفر کیوں نہ جائیں؟ کہ مولا اگر جا رہے ہیں تو اکیلے مت جائیے، ہمارے 2 بچے ہیں ان کو ساتھ میں لے کر جائیے. جعفر نے روکا تھا محبت میں. عبداللہ ابن زبیر آئے، مولا مت جائیے. عبداللہ کیوں نہ جائیں؟ اچھا ایک اور بات واضح کر دی جائے، جیسے یہاں علی عباس صاحب پڑھا رہے ہیں، ان کی جگہ پہ کوئی ایک بڑا عالم یہاں مجلس پڑھنا آ جائے، بہت بڑا عالم ہو، تو دل ہی دل میں ایک ڈر رہتا ہے. ڈر یہ رہتا ہے کہ جہاں ہم نماز پڑھا رہے ہیں کہیں یہ ہماری جگہ کو ہڑپ نہ لے. بہت بڑے بڑے عالم پائے جاتے تھے، حسین کے زمانے میں بھی بہت پڑھے لوگ پائے جاتے تھے. لوگ یہ سوچ رہے ہیں اگر یہ مدینے میں رک گئے تو لوگ ہماری نہ سنیں گے. دل سے نہیں روک رہے ہیں، زبانی اقرار کر رہے ہیں مولا رک جائیے، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں اگر یہ چلے جائیں تو بہتر ہوگا، مولا مت جائیے. اچھا کیوں نہ جائیں؟ مولا اگر جا رہے ہیں
تو چلے جائیے، لیکن ایک کام کریے، بہتر یہ ہوگا کہ اپنا گریبان کو چاک کریے، گریبان کھول دیجئے، بٹن کھول دیجئے۔ امام نے کہا بٹن کیوں کھولا جائے، گریبان کیوں چاک کرا جائے، سبب کیا ہے؟ اور میں نے رسول کی زبانی سنا ہے کہ رسول آپ کے سینے اقدس کا بوسہ دیا کرتے تھے، آپ کے جبین کو چوما کرتے تھے، آپ کے گالوں کا بوسہ دیا کرتے تھے، آپ کا لب مبارک چوما کرتے تھے، لہٰذا میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو چوم لوں۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، میں بار بار نہیں کہتا توجہ، کیوں؟ اس لیے میں بزرگوں سے مخاطب ہوتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ بزرگ سے مشورہ لیا جاتا ہے، سمجھایا نہیں جاتا۔ اور اصول یہ ہوتا ہے کہ جب درخت بڑا ہو جاتا ہے، اس کی ٹہنی کو موڑا جائے تو ٹوٹ جائے گی، لیکن مڑنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے بچوں سے میں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے برابر ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، نوجوان سے مخاطب ہوں، بزرگوں سے مشورہ لیجئے، جوان کی قوت لگائیے، تب مسئلہ حل ہوگا۔ مولا مت جائیے، گریبان کو چاک کریے، ہم آپ کے گریبان کو کھول کر آپ کا سینہ اقدس کا بوسہ لیں گے۔ سینہ اقدس کا بوسہ لینا ہے، یقیناً لے لو۔ امام نے گریبان کو چاک کرا، گریبان کھول دیا، لو بوسہ لو۔ سامنے والا انسان بوسہ لے رہا ہے، بوسہ لینے کے بعد امام نے ایک جملہ کہا، اے عبداللہ اس بات کا خیال رہے کہ حسین کے سینہ کیا اگر پورے جسم کو بھی چوم لیا جائے تب بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ مولا کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ کہ اس بات کا خیال رہے اگر حسین خروج کر رہا ہے تو حسین کے ساتھ جانا سب کے اوپر واجب ہے۔ اے دنیا والوں اب تو سمجھ جاؤ، جو ایسے لوگ ہیں جو تعزیہ چوم لیتے ہیں، جو علم کا بوسہ لے لیتے ہیں، جو تعزیہ نکال دیا کرتے ہیں، علم کا چومنا فائدہ نہیں ہے، تعزیہ کو بوسہ دینا فائدہ نہیں ہے، مجلسیں کر لینا فائدہ نہیں ہے، جب تک حسینیت پر عمل نہیں ہوگا نہ فائدہ پہنچانے والی ہے۔ حسینیت پر عمل تو کریے، جب تک حسینیت پر عمل نہیں ہوگا نہ تعزیہ فائدہ پہنچانے والی ہے، نہ علم کا بوسہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ سامنے والا تو تعزیہ بھی نہیں تھی، علم بھی نہیں تھا، خود بخود مجسم حسین کھڑے ہوئے تھے، سینہ اقدس کا بوسہ لے رہا ہے، جبین کا بوسہ لے رہا ہے، گالوں کا بوسہ لے رہا ہے، لیکن امام نے کہہ دیا دیکھو حسین کے ساتھ اگر ہمکاری نہیں ہے تو اس بات کا خیال رہے لاکھ حسین حسین کرتے رہو، فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اب تو دنیا کو سمجھنا چاہیے، جو لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں ان کے دل میں یہ خیال تو ہونا چاہیے لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، ان سے بغض رکھ رہے ہیں، لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، ان کا کینہ رکھ رہے ہیں، لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، ان سے حسد رکھ رہے ہیں۔ یقین جانیے لبیک یا حسین کہتے رہیے، فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ حسین کہہ رہے ہیں، جب حسین خروج کر رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں نہ جائیے، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں مولا تو مان رہے ہیں، لیکن علی کے بعد حسن کے بعد آپ کو خلیفہ نہیں مان رہے۔ تو حسین نے بھی کہا ٹھیک ہے ہماری بات نہیں مانتے ہو مت مانو، لیکن قول رسول کا سہارا حسین لے رہے ہیں۔ من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، حسین کہہ رہے کوئی ایسا نظر آئے جو ظالم ہو، جو جابر ہو، حرام خداوندی کو حلال کر رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اللہ سے کرے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، سنت رسول کو پامال کر رہا ہو، مخالفت کر رہا ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ صرف حسین قیام کرے، دنیا کے اوپر بھی واجب ہو جاتا ہے، چاہے اس زمانے کا یزید ہو، چاہے اس زمانے کی حکومت والے ہوں، سب کے اوپر قیام ضروری ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ حسین کے زمانے والا یزید ہے یا آپ کے زمانے کا یزید ہے۔ اور اگر کوئی ایسا انسان ہے جو ان سب مسئلے کو دیکھ رہا ہے لیکن قیام نہیں کر رہا ہے، تو حسین نے آگے جملہ کہا ایسے لوگوں کے لیے پروردگار کو وہی حق پہنچتا ہے
کہ جیسے پچھلے لوگوں کو جہنم میں اتار دیا گیا، ڈال دیا گیا، اس زمانے والے کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب انصاف سے بتائیے، ماتم کر رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، نوحے پڑھ رہے ہیں، سوز و سلام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمکاری حسین نہیں ہے، تو لاکھ مجلسیں کر لیجئے، یا اپنی زبان میں کہہ دیا جائے 24 گھنٹے 24 آورز آپ لوگ یا حسین کرتے رہیں۔ حسین کہہ رہے فائدہ پہنچنے والا نہیں، حسینیت سے فائدہ تبھی پہنچے گا اگر حسین کو دیکھا جائے۔ حسین جب جا رہے ہیں، خروج کر رہے ہیں، خروج کرنے کے بعد جب کربلا پہنچے تو کربلا میں حسین کتنے دن کے لیے رہے؟ ظاہری اعتبار سے آپ لوگ بتائیے، 8 دن۔ 2 محرم کو پہنچے، 10 کو شہادت، 8 دن۔ میں یا آپ اپنے وطن سے ہٹ کے کسی دوسری جگہ جائیے، 8 دن میں نماز تمام ہوگی یا قصر ہوگی؟ وطن سے ہٹ کر جائیے 8 دن کے لیے تو نماز تمام نہیں ہوگی، پوری نہیں ہوگی، بلکہ نماز قصر ہوگی۔ حسین کربلا پہنچے، جب کربلا پہنچے ہیں، عباس قریب آؤ، بنی اسد کے لوگوں کو بلاؤ۔ بولا کیوں؟ کہا ہم 8 روز کے لیے تو یقیناً آئے ہیں، لیکن زمین خریدیں گے تب نماز پڑھیں گے۔ اے دنیا والوں، اب تو سمجھ جاؤ، جو حسین غیروں کی زمین پر نماز کو نہیں قبول کروا سکتا، اب دنیا کو سمجھنا چاہیے جو غیروں کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، ماتم کے لیے، عزاداری کے لیے، نوحے کے لیے، جلوس نکالنے کے لیے، حسین کہہ رہے یہ بھی قبول ہونے والا نہیں ہے۔ جو حسین 8 روز کے لیے بھی اپنی نماز کو دوسروں کی زمین پر نہیں پڑھنا گوارا کرتا، تو وہ حسین یہ کیسے گوارا کر لے گا کہ مجلس کے پرچوں کو کسی کے بھی پوسٹر لگا دیے جائیں دیواروں پر؟ دیواروں پر پوسٹر لگانا آسان ہے، لیکن جس کے کہاں نیا پینٹ ہوا ہے، جس کے کہاں نئی دیوار ہے، اگر اس سے اجازت نہیں لی ہے تو لاکھ پوسٹر پہ پوسٹر لگاتے رہیے، پوسٹر قبول نہیں کروائے گا۔ اب انسان کو سوچنا پڑے گا۔ حسین 8 روز کے لیے گئے ہیں، بغیر اجازت کے کربلا کی زمین پر نماز ادا نہیں کر رہے۔ ہم بغیر اجازت یہ دیکھتے ہیں، چاہے کسی کی بھی چھت ہو مائک لگا دیا جائے، چاہے کسی کی بھی چھت ہو پوسٹر لگا دیا جائے، چاہے کسی کی بھی چھت ہو علم نہیں جھکے گا۔ حسین کہہ رہے ہیں اگر جھکنے میں سعادت سمجھتے ہو تو جھک جاؤ۔ حسین اپنی طرف سے کوئی بھی اقتدا نہیں کرتا ہے، ابتدا حسین کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھ رہے ہو علم جھکا سکتے ہو تو جھکا کے نکل جاؤ، نہیں دوسروں کے جلوس نکلتے ہیں لہٰذا ہم بھی نکالیں گے۔ حسین کہیں گے دیکھو دوسرے ہیں، آپ ہیں، آپ میں دوسروں میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ آپ کی مثال ان سے نہیں دی جاتی، بلکہ جب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے فلاں والا ہے، بلکہ یہ کہتے یہ تو حسین والا ہے۔ اور جو حسین والا ہوگا اس کا کردار بالکل حسین سے ملتا جلتا ہونا چاہیے۔ ہم نے حسین سے سیکھا کیا ہے؟ آیا حسین سے ہم نے یہی سیکھا؟ نہیں، حسین ہر مرحلے پر بتا رہے ہیں ایک ایک سیکھ لینی چاہیے۔ کربلا رونے کے لیے نہیں آئی تھی، کربلا رلانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ جب ذاکروں نے اور سامعین نے یہ سمجھ لیا کہ کربلا رونے اور رلانے کے لیے آئی تو ایسے ایسے مصائب بنائے گئے، ایسے ایسے فضائل بنائے گئے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اس میں توہین بھی ہو رہی ہے۔ سید ہمیری اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر تھے، صحابی بھی تھے۔ جعفر بن عفان نے دیکھا کہ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ایک اشعار ایسا تھا، اے محمد اور آل محمد، اے کربلا والوں، جب کربلا برپا ہوئی اس کے بعد آپ کے کپڑے اس طرح ہو گئے، اتنے میلے ہو گئے، اتنے گندے ہو گئے کہ جو آپ کی تعظیم میں نہ تھے۔ جعفر بن عفان نے دیکھا یہ کیا بیان کر رہے ہو، تم نے شاعری تو کری ہے کہ کیا ہم نے غلط پڑھا کربلا کے بعد ان کے کپڑے گندے نہیں ہوئے؟ کیا ہم نے غلط پڑھا ان کے کپڑے پھٹے نہیں تھے؟ کیا ہم نے غلط پڑھا ان کے کپڑے بوسیدہ نہیں تھے؟ کہ تم نے بالکل صحیح پڑھا ہے،
لیکن اس بات کا خیال رہے جہاں محمد اور آل محمد آ جائے وہاں گندگی نہیں پائی جاتی۔ اب دنیا کو سمجھنا چاہیے جو مجلسوں میں آ جائیں وہ طہارت کے تو قائل ہو سکتے ہیں، نظافت کے تو قائل ہو سکتے ہیں، کبھی گندگی کے قائل نہیں ہوں گے۔ کربلا میں ایک اور کردار، حسین جب کربلا میں پہنچے، اے عباس کربلا تو پہنچ گئے ہیں، لیکن کربلا میں پہنچنے کے بعد حسین نے کہا دیکھو عباس، خیمے لگانے سے پہلے صفائی کر دو، خیمے لگانے سے پہلے یہاں جاروب کشی کر دی جائے، یہاں پر صفائی کروا دی جائے۔ اے دنیا والوں، اے لوگوں، اب تو سمجھ جاؤ جو حسین گندگی کو پسند نہیں کرتا ہے وہ امت ایسی بنی جا رہی ہے کہ 10 دن نہ نہائے بن جاتی ہے ملنگ، 10 دن نہ نہائے بن جاتی ہے ملنگ، کپڑے گندے رہیں بن گئے ملنگ، داڑھی اڑتی رہے بن گئے ملنگ، کپڑے گندے رہیں بن گئے ملنگ۔ یقین جانیے حسین کا تعلق ان سے نہیں تھا جو گندگی پر رہے، حسین کا تعلق ان سے ہے جو نظافت کو پسند کرنے والے ہیں۔ النظافت من الایمان، النظافت نصف الایمان، صفائی ایمان کا جز ہے، آدھا ایمان ہے، اور جہاں صفائی نظر نہ آئے یقین جانیے وہ حسین والا تو نہیں ہے، چاہے جو والا ہو۔ حسین کا تعلق نظافت سے ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بابا نے یہ دعا دے دی، فلاں بابا نے تعویذ لکھ دی۔ یقین جانیے جب عقائد خراب ہو جاتے ہیں تو لوگ عالموں کو چھوڑ کر، علماء کو چھوڑ کر بابا کے پاس جاتے ہیں، اور جب بابا کے پاس جاتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں زی نیوز ہو یا این ڈی ٹی وی انڈیا ہو، سلائیڈ میں ایک آپشن نظر آتا ہے وہ بابا اب تک جیل میں ہیں۔ اب تو دنیا کو سمجھنا چاہیے جو بابا کے پیچھے پڑے وہ کون ہوئے، جو حسین کا دامن پکڑے رہے وہ کس کے ساتھ ہوئے۔ اسلام بابا کا نہیں ہے، اسلام تو مولا کا ہے، اسلام پروردگار کا ہے، پھیلانے والے بالکل طاہر، اور ہم نے نظافت کو چھوڑ کر گندگی کے پاس چلے گئے۔ انصاف سے بتائیے، گندگی جو خود صاف نہ ہو وہ آپ کو طہارت کی بات بتائے گا؟ گلی کے نکڑ میں بیٹھا ہوا انسان جو خود گندا نظر آ رہا ہے وہ آپ سے کہہ رہا جائیے اس پانی سے نہائیے پاک ہو جائیں گے، یقین جانیے اس کی خود طہارت کا پتہ نہیں ہے، وہ کیا آپ کو پاک کرے گا؟ ہم نے حسین سے کیا سیکھا؟ حسین ایک ایک لمحے پر ہم کو بتا رہے ہیں۔ ہم نے عزاداری کا عنوان کیا بنایا؟ موضوع بھی یہی ہے، ہم نے حسین سے سیکھا کیا؟ عبرت ہائے حسین کیا ہے؟ ہم نے حسین سے کیا عبرت لی؟ عزاداری کا عنوان ہم نے بنایا کیا؟ عزاداری کا عنوان ہم نے بنایا کڑا۔ جملے سخت ہیں، کڑوے بھی ہیں، لیکن الحق مر ولمفید، حق کڑوا ہوتا ہے لیکن فائدے مند ہوتا ہے۔ اور میں نے شاید یہیں پچھلی مجلسوں میں کبھی کہا تھا کہ ہم نے مجلسوں کو ریسٹورنٹ بنایا ہے، یقین جانیے جب ریسٹورنٹ بنائیں گے تو ایسے ہی لوگ سامنے آئیں گے۔ مجلس شفا خانہ ہے، یہاں انجیکشن لگیں گے اور آپ کو دیکھ کر انجیکشن نہیں لگائے جائیں گے کون سے آپ کے لیے ہے، انجیکشن مرض دیکھ کر لگایا جاتا ہے، جب ڈاکٹر اچھا ہو تو انجیکشن لگے گا۔ ابھی میں کہوں حضور کے پاس جائیے، بڑی بڑی کتابیں لے کر عربی کی ان سے ترجمہ کروا لیجئے، سامنے والا انسان کہے کیسی بات کر رہے ہیں، قبلہ عالم بھی نہیں، قبلہ طالب علم بھی نہیں، ہاں اشعار پڑھتے ہیں، شاعری کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن بڑی بڑی کتابوں کی اصلاح نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے۔ لوگ یہی کہیں گے قبلہ کیسی بات کر رہے ہیں، میں کہوں گا میرے پاس آئیے، میں آپ کی انجیکشن لگا دوں، ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں، میں آپ کو دوا دے دیتا ہوں۔ سامنے والا کہے گا مولانا کا دماغ صحیح نہیں ہے، دماغ پھر چکا ہے۔ جو جس چیز میں عالم ہوتا ہے اسی چیز میں اس کو بلانا چاہیے۔ اب دنیا کو دیکھنا پڑے گا ہم نے کیسے کیسے ذاکروں کو بلوایا جو ایمان کے خلاف بھی بول رہے ہیں، امام کے خلاف بھی بول رہے ہیں، نائب امام کے خلاف بھی بول رہے ہیں، عقائد بھی خراب کر رہے ہیں، عقیدہ بھی خراب کر رہے ہیں، نبوت بھی خراب کر رہے ہیں، خود تو خراب ہیں، سامنے والے کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ حسین
اس بات کے لیے ہمارے سامنے نہیں آئے، حسینیت اس لیے نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ حسین حسین کرتے رہیں فلاح پا جائیں گے۔ یقین جانیے آپ کیا حسین حسین کریں گے، دوسرے مذہب والے بھی حسین حسین کر رہے ہیں۔ جب ذات اچھی ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے شیعوں کے حسین ہوں، جب ذات اچھی ہوتی ہے تو اہل سنت کے بھی حسین نظر آئیں گے، شیعان حیدر کرار کے بھی حسین نظر آئیں گے، عیسائیوں کے بھی حسین نظر آئیں گے، بت پرستوں کے بھی حسین نظر آئیں گے۔ ذات کے اوپر ہر چیز ڈیپینڈ ہوتی ہے، جیسا سامنے والا ہوگا ویسا سامنے والا کلام کرے گا۔ رسول کو لوگوں نے کیا کیا نہ کہا، معاذ اللہ نعوذ باللہ، لیکن سامنے یہی اقرار کرتے تھے آپ ہی امانت دار ہیں۔ یعنی سامنے والا جانتا تھا ان کے علاوہ اگر کسی کے ہاتھ میں اپنی دولت دے دی تو امانت میں خیانت کر سکتا ہے، لیکن رسول میں یہ خصلت نہیں پائی جاتی۔ ہم نے عنوان کیا بنایا؟ کڑا بنایا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ کڑا بنا، عنوان دھاگے بنے۔ عنوان کڑا اور دھاگے نہیں تھے۔ اور میں سارا قصور عوام کا نہیں مانتا، واضح طور پر بتا دے رہا ہوں کہ میں یہ کہوں عوام نے کڑے بنوا لیے تو ان کا قصور ہے، نہیں۔ بتانے والا اگر صحیح نہیں ہوگا تو آج کڑے بنے ہیں کل توق نظر آئے گی۔ اور میں کہتا ہوں کڑے چھوڑیے، توق بنوائیے، اور ایسا توق ہونا چاہیے جو آپ کے گلے میں ایسا توق ہو کہ جو آپ کو گھر نہ لے جائے بلکہ نماز کے لیے مسجدوں کی طرف لے جائے۔ ایسا توق ہو جو مسجدوں کی طرف لے جائے، دکھانے کے لیے کیسا توق۔ عنوان کھڑا نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھا عزاداری کا عنوان اس کو بنا لیا جائے، پوسٹر لگا دیے جائیں یا حسین کے، چادریں بدل دی جائیں، اس پہ بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہو۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں یہاں خانہ سجا دیا جائے، یہاں کے پردے بدل دیے جائیں، یہاں کی ہر چیز بدل دی جائے، یہاں پینٹ کروا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے عزاداری کرنی ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں عزاداری کے لیے پردے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، عزاداری کے لیے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، عزاداری کے لیے چادر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، عزاداری کے لیے غلاف بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزاداری میں اگر کوئی چیز بدلنا ہے تو اپنے قلوب سے غبار بدلو۔ جو غبار لگا ہوا ہے، حسد کا غبار ہے، کینے کا غبار ہے، غرور کا غبار ہے، چغل خوری کا غبار ہے، اگر یہ دور نہ ہوا تو یقین جانو لاکھ پردے بدلتے رہو، فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ پردے بدلنا فائدہ مند نہیں ہے، ایک کیا 10 پردے بدل دیجئے، روز بروز بدلیے، فائدہ تب پہنچائے گا پردہ جو غبار پردوں میں نہیں آپ کے دلوں میں لگی ہوئی ہے وہ دور ہو۔ پردہ فائدہ نہیں پہنچائے گا جو قلوب میں، جو نفوس میں غبار لگی ہوئی ہے، حسد کی غبار ہے، کینے کی غبار ہے، چغل خوری کی غبار ہے، جب تک یہ دور نہیں ہوگی۔ مجلسوں سے ہم نے درس کیا لیا ہے؟ آیا مجلسیں فارمیلٹی نہیں ہیں کہ ہمارے اجداد کرا کرتے تھے، ہمارے والد بزرگوار کیا کرتے تھے لہٰذا ہم بھی کر لیں؟ نہیں، زمانہ بدلتا جائے گا، ذاکر چینج ہوتے جائیں گے۔ پہلے زمانے میں کچھ اور بیان ہوتا تھا، لیکن حالات حاضرہ کو دیکھ کر بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ امت گمراہ نہ ہو، تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ حسین کا چاہنے والا اگر گمراہ ہو جائے تو وہ حور بن ہی نہیں سکتا۔ یقین جانیے حور بنتے بنتے کہیں کوئی حرملا نہ بن جائے۔ ہم نے عنوان بہت غلط دیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں مولا آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں امام آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے ناصر و مددگار ہیں۔ یقیناً ناصر و مددگار بن سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے انقلاب سے پہلے، ایران کے انقلاب سے پہلے قافلہ زیارت کے لیے جا رہا تھا، ایران سے مشہد، قم سے مشہد کے لیے قافلہ جا رہا ہے۔ تو قافلہ سالار ہیں، رات میں سوئے، اور جب سوئے ہیں تو خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ 8ویں امام آئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔
8वें इमाम आने के बाद कह रहे हैं काफिला सालार ज़ियारत के लिए तो आ रहे हो, अकेले मत आना। सुबह नमूदार हुई, परेशान हुआ, ये क्या? इमाम ख्वाब में आए और आने के बाद कह रहे हैं अकेले मत आना, किसी को लेकर आना। इमाम ने ये तो नहीं बताया लेकर किसको आना है। दूसरा दिन हुआ, काफिला जाना था, रोका गया। काफिला सालार सोया, रात में फिर देखा इमाम आए। काफिला सालार आ तो रहे हो, लेकिन इब्राहिम जेब कतरे को लेकर आना। कल तक ये हुआ था लेकर आना, आज इमाम कह रहे जेब कतरे को लेकर आना। परेशान हो गया, फिर सुबह नमूदार हुई, ये कैसा माजरा हो गया? अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। इमाम कह रहे हैं चोर को लेकर आना। तीसरा रोज सोया, फिर इमाम आए और आने के बाद कह रहे हैं काफिला सालार इस बात का ख्याल रहे, आ तो रहे हो, जरूर बिजरूर इब्राहिम जेब कतरे को लेकर आना, वरना तुम्हारी ज़ियारत कबूल नहीं करूंगा। काफिला सालार और परेशान, कल तो जरूर कहा था, आज भी जरूर कह दिया, यानी यकीनन हतमन आप लेकर आइए, वरना ज़ियारत कबूल होने वाली नहीं है। मैं तो छोटा मोटा ज़ाकिर हूँ, आपको आराम से मिल सकता हूँ जूही में, लेकिन जो सरदार हो उसका मिलना बहुत मुश्किल होता है। उस ज़माने में भी, अपनी मिसाल चोर से नहीं दे रहा हूँ, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। चोर को ढूंढना आसान है, लेकिन चोर के सरदार को, बॉस को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। आज़रबाईजान गया काफिला सालार, और जाने के बाद वहां ढूंढ रहा है भाई इब्राहिम जेब कतरा कौन है। कहा इब्राहिम जेब कतरे को ढूंढना है, इब्राहिम जेब कतरा नहीं मिल रहा है। परेशान हुआ, सुबह से मगरिब का वक्त आया, और जब मगरिब का वक्त आया है बॉस के पास पहुंचे, सरदार के पास पहुंचे। अब जैसे ही पहुंचे हैं कहा हुजूर आपको ढूंढ रहे थे। सामने वाला काफिला सालार मुत्तकी था, इसलिए चोर में भी इंसानियत पाई गई। उसने सवाल करा, क्या आगा आपका भी किसी ने जेब काट दिया है? बताइए तो मैं उसकी खबर ले लूं। काफिला सालार मुत्तकी था, नहीं जेब तो नहीं काटा है, लेकिन इमाम का हुक्म आया है कि इब्राहिम जेब कतरे को लेकर आओ, इब्राहिम को साथ में लेकर आओ। सामने वाला चोर था, जैसे ही सुना कि इमाम रजा बुला रहे हैं, पशेमान हुआ, शर्मिंदा हुआ। अल्लाहु अकबर, मैं इतना अजीम हूँ, इतनी अहमियत है इमाम की नज़र में कि वक्त का इमाम रजा हमको बुला रहे हैं, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। अब तो इंसान को समझना चाहिए, अगर सोने का टुकड़ा है, अगर मजमले में गिर जाए, गंदगी में गिर जाए और उसको उठाया जाएगा तो वो बदलने वाला नहीं है, बल्कि सोने का टुकड़ा ही रहेगा। और सोने का टुकड़ा अगर किसी का गंदगी में गिर जाए तो कौन ऐसा इंसान होगा जो उसको उठाना नहीं पसंद करेगा। इमाम ने देखा ये इंसान सही हो सकता है, तो लिहाजा इसको बुलाया जाए। इमाम का चाहने वाला अगर बन सकता है तो इसको बनाया जाए। यही बात तो मिंबरों से बयान हो रही है। अगर मुत्तकी नहीं बन सकते तो लाख नमाजें पढ़ते रहो, नमाज रोजे करते रहो, लाख मजलिसें करते रहो, लाख गिरिया करते रहो, करते रहोगे असर होता रहेगा। जरूरी नहीं है एक बार में असर हो जाए। इब्राहिम चलो साथ में चलो, मौला ने बुलाया है। इब्राहिम चला, 10 से 15 मिनट की जहमत, इब्राहिम साथ में गया। और जाने के बाद काफिला तैयार हुआ। काफिला सालार ने सवाल करा, इब्राहिम ये बताओ क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? पैसे तो नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग आए हुए थे, उनके जेब से हमने पार कर दिए हैं, पैसे चुरा लिए हैं। नहीं, पार किए हुए पैसे, चुराए हुए पैसे ज़ियारत में नहीं लगते। अब दुनिया को समझना चाहिए, जो ज़ियारत पर चले जाते हैं, जो हज पर चले जाते हैं, माले हराम से ज़ियारत नहीं होती है, माले हलाल से ज़ियारत होती है। ज़ियारत पे चल रहे हो, चलो ठीक है हम तुमको ले जाएंगे। ज़ियारत के लिए काफिला तैयार हुआ,
لوگ بس میں بیٹھ گئے، اور جب بس میں بیٹھے ہیں قافلہ جنگلوں کے درمیان سے گزرا. اور پہلے کے زمانے میں اگر 10-20 سال پہلے کے بھی لے لیجئے تو اندھیرے جنگلوں میں کوئی نہیں جاتا تھا، اس لیے پیسے کہیں نہ چرا لیے جائیں، کہیں ڈکیت نہ آ جائیں، چوری نہ ہو جائیں. اس زمانے میں بھی وہی ہوا. بس آگے بڑھی، نیشا پور کے قریب بس رکی، کچھ ڈکیت آئے جنہوں نے بندوق کے زور پر، اسلحوں کے زور پر جتنے بھی قافلے والے تھے، زیارت والے تھے، زائر تھے، سب کے پیسے چرا لیے. ابراہیم پہلے ہی نیچے اتر چکا تھا، ڈرائیور تک کے پیسے لے لیے گئے. اور جب پیسے لے لیے گئے ہیں پھر ڈرائیور نے کہا بھائی ہم لوگ جائیں گے کیسے، سارے پیسے تو لے لیے گئے ہیں، اب یہ قافلہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ابراہیم کہہ رہا ہے تم قافلے کو آگے بڑھاؤ، ذمہ داری میں لے رہا ہوں. لوگ پریشان، اس کے پاس خود پیسہ نہیں ہے، اس کو قافلہ سالار زیارت پر لے جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میں سب کا خرچہ اٹھاؤں گا، تم لوگ چلو. تو قافلہ آگے بڑھا. اب ڈرائیور سے پوچھا جا رہا ہے ڈرائیور صاحب آپ بتائیے کتنے روپے تھے؟ ڈرائیور کہہ رہے ہیں 300 تومان. ابراہیم نے اپنے جھولے سے 300 تومان نکالے، سامنے والے کو دیے. بھائی آپ کے کتنے پیسے تھے؟ کہا 500 تومان. 500 تومان نکالے، سامنے والے کو دیے. 1000 تومان دوسرے کو دیے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی یہ بتائیے کہ پیسے تو ادھر چرائے گئے تھے، آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ کہا تم کو نہیں معلوم، ہم جب اترے تھے تو ان لوگ کی جیب سے ہم نے پار کر دیے. اب انسان کو سمجھنا چاہیے امام نے جو ابراہیم کو بلایا تھا اس لیے نہیں بلایا تھا کہ متقی بن جائے، بلکہ امام جانتے تھے جو متقین زیارت کرنے جا رہے ہیں ان کے پیسے اگر چوری ہو جائیں گے تو یہ انسان ایسا ہے کہ ان کے پیسوں کو لوٹا سکتا ہے. امام کا چاہنے والا پیسہ لوٹانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پھر چور بن گیا ہو، نہیں، بہت متقی بن گیا. جس کے معلوم تھے پیسے لیے ہوئے ہیں ان سب کے پیسوں کو واپس کرا، سارے لوگوں کو پیسے کو واپس کر دیا، اور جس کے نہیں معلوم تھے ان کی طرف سے صدقہ و خیرات دے دیا. امام حسین سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اگر امام سے کچھ نہ سیکھا تو یقین جانیے امام کہہ رہے ہیں، قول رسول ہے کہ اگر امام سے کچھ نہ سیکھا تو جیسے پہلے والی قوم جہنم میں ڈھکیلی گئی ہے. خدا نہ خواستہ خاقن و بدہن ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں. نہیں، امام سے کچھ نہ کچھ سیکھ لینی پڑے گی. مجلس عزا اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ انسان آئے آدھے گھنٹے 45 منٹ بیٹھ کر چلا جائے. نہیں، اگر ایک بات پر بھی عمل ہو گیا تب حسینیت پامال نہیں ہوگی بلکہ حسینیت کو بلندی ملے گی. کربلا کا آغاز ایک عظیم آغاز ہے، اور ایسا نہیں ہے ہم یہ سوچتے ہیں کتنی جلدی پہلی محرم گزرے، دوسری محرم آ جائے، دوسری گزرے، تیسری آ جائے، 9ویں گزر جائے، 10ویں آ جائے. یقین جانیے آپ کے دلوں میں یہ خیال ہے کتنی جلدی محرم گزر جائے، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جو لمحہ لمحہ گریا کر رہی ہے، وہ ذات بطول ہے. پہلا دن گزرتا ہے بے چین ہو جاتی ہے، دوسرا دن گزرتا ہے بے چین ہو جاتی ہے، تیسرا دن گزرتا ہے مضطرب ہونے لگتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں اپنے اپنے وطن چلے جائیں عزاداری کرنے کے لیے، لیکن کوئی زہرا سے پوچھے کبھی اس گھر میں جاتی ہے کبھی اس گھر میں جاتی ہے. اب میں سوال کروں گا زہرا گھر گھر جانے کا سبب کیا ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم ہمارا حسین اتنا زخمی ہو چکا ہے کہ جو نوحہ خان ہے، جو گریہ کرنے والے ہیں، انہی کی آنسو سے ہمارے حسین کا مرہم بننے والا ہے. اللہ اکبر. ہمارے دلوں میں یہ خیال ہے کہ محرم گزر جائے، ہم اپنے اپنے گھر کو لوٹ جائے، لیکن کوئی زہرا سے پوچھے ان کا گھرانہ لٹ گیا ہے، برباد ہو گیا، بھرا بھرایا گھر ایک پل میں اجڑ کر رہ گیا. کربلا کا آغاز ایک محرم سے نہیں ہوا ہے، کربلا کا آغاز 9 ذی الحجہ ہی سے ہو گیا، جب لوگوں نے امام کو خط لکھا ہے مولا آئیے، مولا ہم نصرت کرنے کے لیے ہیں، مولا ہماری مدد کو آئیے. تو امام خود نہیں گئے ہیں بلکہ امام نے مسلم کو بھیجا، اے مسلم جاؤ، اور جانے کے بعد وہاں کی خیر و خیریت سب ہم کو بھیجتے رہنا، ہم کو احوال پرسی بتاتے رہنا. الاخر 18,000 لوگوں نے بیعت کری ہے. 18,000 لوگ
کم مجمع نہیں ہے، 18,000 لوگ بہت ہوتے ہیں۔ صبح کا زمانہ آیا، سب نماز میں نظر آئے، ظہر کا زمانہ آیا، مجمع تھوڑا کم ہو گیا، عصر کا زمانہ آیا، مجمع اور کم ہو گیا، مغرب کا ٹائم آیا، مجمع اور کم ہو گیا، عشاء کا وقت آیا ہے۔ اب پیچھے مڑ کر مسلم میں دیکھا، ایک بھی انسان نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! میں کہوں گا مولا آپ کے لیے تو بہت اچھا رہا کہ 71 ساتھی مل گئے، لیکن مسلم کو دیکھیے 18,000 لوگ تھے لیکن ایک آدمی نظر نہیں آ رہا۔ حسین قافلہ لے کر نکلے ہیں، ایک مقام پر پہنچے ہیں، کیا دیکھا؟ قاصد آ رہا ہے، قاصد آنے کے بعد کہہ رہا ہے مولا مسلم شہید ہو گئے، مسلم مار دیے گئے ہیں، مسلم دارالعمارہ کی دیوار سے گرا دیے گئے ہیں۔ امام نے مسلم کی بیٹیوں کو بلایا، اے مسلم کی بیٹیوں آؤ، دستے شفقت پھیر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ ایک بیٹی کھڑی ہوئی ہے، ایک بچی کھڑی ہوئی ہے، بہت غور سے دیکھ رہی ہے، یہ کیا آج بابا ہم کو محبت سے شفقت نہیں پھیر رہے ہیں، سر پہ ہاتھ نہیں پھیر رہے ہیں، یہ مسلم کے بچوں کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ بابا یہ ہاتھ پھیرنے کا سبب کیا ہے؟ کہا بیٹا تمہیں نہیں معلوم، جن کے والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں وہ یتیم ہو جاتے ہیں، ان کو تعزیت پیش کری جاتی ہے۔ میں کہوں گا مولا بڑی آسانی سے تعزیت پیش کر دی، لیکن کربلا کے بعد آئیے وہی سکینہ ہوگی جو تماچے بھی کھائے گی، درے چینے جائیں گے، کوئی گوشوارے چینے گا، اللہ اکبر، کوئی تازیانے لگائے گا اور سکینہ آواز دیں گی اے چچا عباس جو آپ نے گوشوارے پہنائے تھے وہ ظالموں نے چھین لیے۔